من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ گزشتہ آیت میں یہود و نصارہ کا یہ جملہ ذکر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں سے کہنے لگے تم یہودی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ تو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بل ان کو یوں کہو کہ یہودی اور عیسائی نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں گے جو یکسو تھے، مخلص تھے، تابعدار تھے، اور خدا نخواستہ تمہاری طرح شرک کرنے والے بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اسی تسلسل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قولو، مسلمانوں یوں کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم اور صحائف بھی۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ کتابیں نبیوں پر نازل ہوتی ہیں، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان کتابوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ اصل میں نازل تو نبیوں پر ہوتی ہے، لیکن نبیوں کے واسطے سے پھر انسانوں تک وہ کتابیں پہنچتی ہیں۔ اسی لیے ہم چونکہ ان کتابوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی لیے انزل الینا کہنا بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ایمان ہم سب پر لائیں گے، عمل صرف قرآن پر کریں گے۔ ایمان تورات پر بھی، ایمان انجیل پر بھی، ایمان زبور پر بھی، ایمان موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف پر بھی، ایمان موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں پر بھی، لیکن عمل ہم کریں گے قرآن پر اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جبکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ تورات کو تو مانتے تھے، انجیل کو نہیں مانتے تھے، اور قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور عیسائی کیا کرتے تھے کہ انجیل کو تو مانتے تھے، قرآن کو اور تورات کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمان لا نفرق بین احد منہم، نہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں اور نہ کتابوں میں۔ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں،
وما انزل الینا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک آیت میں تو یوں فرمایا لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، گویا کہ سب برابر ہیں، اور تیسرے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اس آیت سے پتہ چلا کوئی تفریق نہیں، سب برابر۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت سے پتہ چلا بعض کا درجہ بعض سے بڑا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں، نہیں، ایمان میں سب برابر ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، 1,24,000 نبیوں پر بھی، 4 کتابوں پر بھی، تمام صحائف پر بھی۔ ہاں درجے میں پھر فرق ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اس میں فرق ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما اور اس پر انزل الینا جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی ہمارے لیے، نازل نبیوں پر ہوا لیکن ہوا ہمارے لیے، عمل ہم نے اس پر کرنا ہے۔ وما انزل، اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباطی، اور قوموں کی طرف۔ اسباط سبت کی جمع ہے۔ اسباط کا ایک مطلب اولاد، اسباط کا دوسرا مطلب اولاد کی اولاد، اسباط کا تیسرا مطلب قبیلے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ تو ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی اس کو اسباط کہتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تختیہ دی گئی، تورات نازل ہوئی، وعیسیٰ، اور جو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان نبیوں میں سے کسی ایک کے بیچ میں بھی کہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں۔ ایمان سب پر لائیں گے لیکن عمل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیں تمام انبیاء پر جو نازل ہوا اجمالاً سب پر ایمان لائیں گے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر تفصیلاً ایمان لائیں گے، ان کی طرح نہیں بنیں گے۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے بیچ تفریق کی، اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور جو یوں کہتے، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، بعض پر ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کا انکار کریں گے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔
بلکہ ہم سب پر ایمان لائیں گے۔ یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تورات پڑھتے تو عبرانی زبان میں تھے، تورات نازل ہوئی عبرانی زبان میں، اور انجیل نازل ہوئی سریانی زبان میں، اور قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، اور عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عربی زبان سے محبت کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عربی، میں عربی ہوں، وکلام اللہ عربی، اللہ کا کلام عربی میں، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی۔ تو اہل کتاب جب تورات پڑھتے تھے تو ظاہر عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، لیکن وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، مسلمانوں کے سامنے جب اس کی تفسیر کرتے تھے وہ عربی میں، اسی لیے کہ مسلمانوں کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی۔ اب وہ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں یا غلط؟ بھائی تورات عبرانی میں اور مسلمانوں کے عبرانی آتی نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کے سامنے اس کی تشریح کرتے تھے عربی میں۔ اب وہ صحیح تشریح کر رہے ہیں یا غلط؟ مسلمان ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی بات کی نہ تصدیق کرو، ولا تکذبوہم، نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف ہم اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن تمہاری بات کو نہ ہم سچ کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان بھی دین کی خاطر، ضرورت کی خاطر دوسری زبانیں سیکھ لیں، اس کو پتہ چلے کہ کافر اس کو غلط ریپریزنٹ تو نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل انگریزی ہے، اس زمانے میں عبرانی تھی، اس زمانے میں سریانی تھی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ وہ زبانیں سیکھو، کافروں سے خط و کتابت اور کوارڈینیشن کیسے ہوگی؟ ہمارے کچھ لوگوں کو بھی ان کی زبانیں آنی چاہیے تاکہ ان کو ان کی زبان میں سمجھانا آسان ہو، جواب دینا آسان ہو۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ایک عالم انگریزی سیکھتا ہے، اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں کافروں کو جب تبلیغ کروں گا تو ان کی زبان میں کروں گا، اگر وہ اسلام پر اعتراضات اور آبجیکشن کریں گے تو ان کو جواب ان کی زبانوں میں دوں گا، تو اس انگریزی سیکھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ عبادت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ انگریزی سیکھ لی ہو جی، وہ بھائی زبان سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا کلچر اختیار کرنا گناہ ہے، ان کا لباس پہننا گناہ ہے، ان کی طرح چہرے بنانا گناہ ہے، ان کی طرح بال رکھنا گناہ ہے، ان کے طریقے پر شادیاں کرنا گناہ ہے، ان کے طریقے پر رسومات کرنا گناہ ہے۔ اسی لیے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی 2 سنتوں میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے، اور بعض علماء نے اور مفسرین نے یہ لکھا کہ تقریباً انبیاء بنی اسرائیل سے تھے سوائے ان 10 کے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ اگرچہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو اس ضمن میں ان کی اولاد کو بھی بنی اسرائیل کہا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال، اور جیسے میں نے کہا اسباط کے معنی اولاد کے، اولاد کی اولاد کے، قبیلوں کے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما۔ بہرحال حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ تورات، زبور اور انجیل پر ایمان تو لے آؤ، وَلْيَسْعُكُمُ الْقُرْآنِ، لیکن تمہارے لیے کافی قرآن ہو۔ احکامات پر جو تم نے عمل کرنا ہے وہ قرآن پر کرنا ہے، وہ کسی دوسری کتاب پر نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا